تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس تمہارا درود شریف پہنچتا ہے میں خوش بھی ہوتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں۔ تو آپ حضرات کے لیے دعا بھی ہو گئی ہے، آپ کا درود بھی پہنچ گیا ہے۔ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، حدیث شریف میں آتا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ میرا پڑوسی ہوگا۔ تو آپ سب چاہتے ہیں کہ آقا کا پڑوس نصیب ہو یا جنت الفردوس میں، تو پھر کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ مختصر درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سارے پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مدرسہ سن 2020 میں 20 میں اللہ نے مجھے توفیق دی، میں فیصل آباد سے آیا مجلس ذکر کے لیے، تو اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی، صدیقی صاحب تسی بھی شامل سے۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنا سفر طے کر لیا آخرت کی طرف، کہ اس مدرسے سے اب یہ کتنے حافظ بھی ہو گئے اور ناظرہ پڑھنے والی بھی بہنیں ہو گئیں۔ اللہ نے ان کو اس جگہ کو بھی آباد کر دیا، اور زندگی تو ختم ہو جانی ہے، لیکن اے موج کر گئے نے، اے موج کر گئے نے، فائدہ لے گئے نے۔ تو آپ حضرات بھی کوشش کریں دنیا سے جانے کے بعد جو چیز کام آنے والی ہے وہ نیک صالح اولاد ہے۔ کوئی کنواں کھدوا گیا، کوئی مسجد بنوا گیا، کوئی مدرسہ بنوا گیا، یہی کام آنا ہے۔ باقی جڑا کول ہونا بندہ، جدوں میں بیمار ہوواں گا، جڑا کول ہونا بندہ، انہیں سب نو پہلے موبائل چوک کے جیب چ پا لینا، انہیں کہنا رولے گولے چ پتہ ہی نہیں لگیا۔ تو جڑا پتر وا انہیں چپ کر کے گڈی دی چابی لے جانی، کہنا پتہ نہیں ابے نے کسے نے دتی سی، سن تا پتہ نہیں بیچ دیتی کہ نہیں بیچ دیتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کام یہی ساڈے پیچھے جانا وا جڑا آپاں کر رہے ہیں۔ ابھی پہلے مفتی کیا نام تھا یہ، مفتی منصور صاحب نے بھی آپ کے حضور یہی باتیں پیش کی ہیں، حضرت مولانا صاحب نے، علی معاویہ صاحب نے بھی یہی خلاصہ بیان کیا ہے کہ یہ چند دن کا کام ہے، پھر اندھیری رات ہے، بس سادہ یا کام ہے گا وا۔ تو یہ ہن تواڈے ذمے تے میرے ذمے ہے، چاہے تو وہ جڑی اندھیر کوٹھڑی جس اسی جانا وا انہوں نقشہ بنا کے تے او دی ایک نکر دے وچ دیکھ لو کہ قرآن شریف دی تلاوت ہووے، ایک نکر دے وچ روزہ زکوٰۃ خیرات ہووے، ایک نکر دے وچ تواڈے بچیاں دی پڑھن لکھن قرآن شریف دی الماری پئی ہووے، تے ایک نکر چ تواڈے حج پے ہون، تے جدوں جاؤ تے ایں رونقاں لگیاں ہون۔ اے نہ ہوئے جدوں جاؤ تو اجڑیا ہوئے کام۔ اے ہن تواڈے اختیار دے وچ ہے گا۔ 10 وجے دے راؤ صاحب 10 وجے دے بندے بیٹھے آ، یہ بیچارے انہاں دی ہمت آ، دیکھو جی باقی مقرر تو آیا گل کر کے چلا گیا، وہ آیا بھی گل کر کے چلا گیا، لیکن تسی 10 وجے دے بیٹھے ہو، بڑی ہمت آ، 12 بجے چلے آ۔ تے ہن کوئی میں گل سنا دواں یا دعا کرا دواں، یا ذکر تھوڑا کر کے اگر دعا کرا دئیے، کیوں جی بھلوان جی ہے، تھوڑی گل بات سنا دئیے۔ گل بات یہ آ کہ سن 80 دی دہائی، 80 تو 90 دی دہائی دے اندر ایک عیسائی نے کتاب لکھی 100 بڑے لوگ، 100 بڑے لوگ۔ اس میں اس نے کتاب میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن کی دنیا میں تشریف آوری کی وجہ سے کائنات میں تبدیلیاں آئیں۔ تو اس نے سب سے پہلے جو نام لکھا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اب جس حال میں اس نے فرانس میں، یورپ میں، جہاں بھی جس شہر میں تھا وہ، اس نے اس کی افتتاحی تقریب رکھی، تو اس حال کے اندر کوئی 3-4 ہزار لوگ تھے۔ جب وہ آیا تو سب نے شور کیا اور اس کو برا بھلا کہا کہ تو نے عیسائی ہو کر کے مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نمبر دیا۔
بڑا شور ہوا. اس نے کہا بھائی میری بات تو سنو، میں جس شعبے میں بھی دیکھتا ہوں، میں نے جو کتاب لکھنے کے لیے جو ترتیب بنائی تھی اس میں اگر میں دیکھتا ہوں سپہ سالار تو محمد عربی سے بڑا کوئی سپہ سالار نہیں. اور اگر میں دیکھتا ہوں رشتہ داری، 11 ہماری اماں تھیں، ان کے ساتھ سلوک تھا، 1,24,000 صحابہ کرام تھے. تو جب میں اخلاق کی باری دیکھتا ہوں تو ان سے آگے کوئی نہیں ہے، نہ رشتہ داری میں ہے، نہ دلیری میں ہے، نہ بہادری میں ہے، نہ سخاوت میں ہے. کسی شعبے میں بھی جس میں دیکھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہیں. تو اب میں کیا کروں بتاؤ؟ باہر کے عیسائی، باہر کے، ادھر بیٹا بھائی ذرا توجہ کرو، بس ختم ہونے لگی بات. ایک نقطہ سمجھ لو. پوری دنیا کے عیسائی تو یہ بات کہیں کہ محمد عربی سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہیں، اور ہم ان کے باتوں کے اوپر عمل نہیں کر رہے. اب یہ کس طرح فیصلہ ہوگا؟ بولو ہاں جی دسو. نہ ساڈی شادی آقا دی شادی ورگی، نہ ساڈا مرنا، نہ ساڈا جینا، نہ ساڈا کاروبار، کوئی چیز دسو کہ اسی اے پیش کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایدے وچ تے نمبر دے دیو. تواڈے کو ہے کوئی؟ میرے کو تو کوئی نہیں ہے. تے پھر شرم والی گل ہے کہ نہیں؟ جی آج ہی رات آخری ہو گئی، آپ چلے گئے، تو اللہ پاک پوچھیں گے. اب دیکھو ایک بندہ اس کی 60 سال عمر ہے، تواڈی بابا جی کنی عمر ہے جی؟ کنی؟ 55 سال. 55 سال 60 سال دی عمر ہووے بندے دی، او دے نامہ اعمال دے وچ ایک چلا 40 دنوں دا تکبیر اولا دے نال نماز پڑھنے دا نہ ہوئے تا کڈے شرم والی گل وا. کیوں جی؟ یعنی اللہ نے تو انہوں 60 سال دی عمر دیتی. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال ہیں. اب ایک بندے دی عمر 60 لا لو، 60 سال دی عمر دے چو دے نامہ اعمال چ نہ تے کوئی تکبیر کہی انہیں، نہ انہیں کو اذان دیتی ہے، نہ انہیں ایک چلا. اللہ دے محبوب فرماندے چلا تکبیر اولا دا. تکبیر اولا کہندے کہ امام صاحب نے اللہ اکبر کہی تو تسی بھی نال اللہ اکبر کہہ کے سبحان اللہ پڑھ لئی. اینو کہندے تکبیر اولا دے نال شامل ہونا. اے تکبیر اولا دے نال نماز پڑھنے دے نال 27 نمازاں دا ثواب زید ملدا وا. تکبیر اولا دے نال نماز پڑھنے دا بھلوان جی کنا میں عرض کیتی ہے؟ 27 نمازاں ایک دی بجائے 27 دا ثواب آ. تے جے مسواک کر کے پڑھی، مسواک ایداں جیب چ رکھیا کرو، تے جے مسواک کر کے وضو کیتا تے اودے نال نماز پڑھی تے پھر بھی 27 گنا زیادہ ہو گیا. تے جے 40 دن تسی پڑھ لئی تو اللہ فرماندے ہے کہ میں تانوں میرے بندے میں اپنی گارنٹی دے جنت دے دوں گا. تے ہن تسی جے نہ لو تے دسو پھر کیدا قصور آ؟ اج تو یہ فیصلہ کرو کہ اسی سارے نے ایک ایک چلا تکبیر اولا دا مکمل کرنا وا. وعدہ کرو اج دے دن دے اندر، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ سارے بندے کہندے ہیں کہ اسی کرنا وا تکبیر اولا دا ایک چلا پورا. یہ چلا پورا کرن گے تے اللہ تسی بھی اپنا وعدہ پورا کرن گے. تے جے کچھ دن ہو کے ٹھہر گئے پھر شروع کر دینا کہ یا اللہ غلطی ہو گئی ہے تو پھر تو دوبارہ شروع کر لینا. کرنا ضرور آ، پیچھے پہ کے کرنا وا. ایک چلا تو کر لو، اللہ نو یہ تو کہاں گے کہ یا اللہ تسی وعدہ کیتا سی اسی کوشش کر کے ایک چلا تو کر لیا. پھر یہ ہے کہ تکبیر کہنے کی کوشش کرو، تب آپ کے نامہ اعمال میں کو مسجد میں تکبیر بھی کہی ہوئی ہو آپ نے، کو اذان بھی کہی ہوئی ہو آپ نے، اذان بھی ہو تکبیر بھی ہو، ایک چلا نماز کا بھی ہو. تو جب تو فائدہ ہے. ابھی مولانا صاحب نے یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی کوشش کرو گے تو پھر ہی ہے نا.
میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی عرض کرتا ہوں، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، بس آج کا اتنا ہی سبق ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ ایک چلہ تکبیر اولیٰ کا لازماً، آگے اللہ توفیق دے دیں گے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب الدیہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں سفر میں تھا کہیں، تو مجھے فرمانے لگے کہ میں نے حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ حضرت میں پڑھانا وا ساہیوال مدرسے پڑھانا استاد واں تے مینوں تکبیر اولا اگے پیچھے ہو جاندی، دعا کر دیو کہ ایک چلہ تکبیر اولا دا پورا کر لواں۔ حضرت فرمان لگے میاں مولانا صرف ایک چلے دی خواہش ہے؟ کہندے بڑی دل تے ایਂ کر کے چوٹ لگی، بس پھر او دن تے اج دا دن تکبیر اولا نہیں کدی رہی، تکبیر اولا نہیں کبھی رہی ہے۔ میں ان کے ساتھ دعوت پہ گیا تو راستے میں گاڑی پھنس گئی، او جن کے پاس دعوت پہ اوپر گئے تو ان کا تقریباً کافی بڑا حال تھا، جس میں کھانے میں نے اپنی زندگی میں اتنے نہیں دیکھے۔ تو وہ اب کہہ رہا کہ حضرت یہ شامی ہیں، کباب ہیں، مچھلی ہے، یہ انڈوں کا حلوہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ جوس ہے، یہ چکوترے کا جوس ہے۔ حضرت جیڑی اور گل کہی جائے حضرت کہن میری تکبیر اولا رہ گئی، وہ کہن حضرت آ لو، فرمایا میری تکبیر اولا رہ گئی یار آج۔ میرے سامنے انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا، تھوڑا سا جوس پیا بس، اس نے کہا میں آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرا تکبیر اولا رہ گئی ہے۔ یہ ہے فکر مندی والی بات۔ تو اللہ پاک آپ کو بھی، اللہ پاک مجھے بھی تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنا آسان فرما دے، اور اس کے بعد 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے والے کا نام کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پلوان جی کتنی دفعہ میں عرض کیتی ہے؟ 300 دفعہ۔ 300 دفعہ درود شریف پڑھنے والے دا نام کثرت دے وچ درود شریف پڑھن والیاں دے وچ لکھ دیتا جاندہ وا، تے جیڑا کثرت نہ درود شریف پڑھدا آقا فرماندے جنت چ میرا پڑوسی ہوئے گا۔ تے اج تو اے بھی ضروری ہے تواڈے لئی کہ تسی 300 دفعہ درود شریف لازمی پڑھنا وا۔ اے جڑا درود شریف میں مختصر دسیا وا صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح بھی پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لو، جز اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلو، اس طرح پڑھ لو۔ جتنا بھی تسی پڑھنا وا اج وعدہ کر کے جانا وا کہ 300 دفعہ لازمی پڑھنا وا۔ اے زیادہ تو زیادہ 20 منٹ لگنے ہیں، 20 منٹ۔ اداں گپا مارن لگے تو 2-2 گھنٹے لگ جاندے۔ ہاں تسی کتھے دے ہو؟ اسی جلندر دے ہیں، تسی امبرسر دے ہیں، تسی یار مولانا صاحب دی تقریر کیسی سی؟ وہ مولانا طارق جمیل صاحب نہیں، انہاں ورگا بیان سن کے آیا، انہوں نے پونا گھنٹہ ماشاءاللہ تقریر کی، پتہ ہی نہیں لگیا ہے۔ اداں گلاں سناؤنیاں نا لوکاں نوں تے 25-30 منٹ دیاں گلاں سنا دینیاں تے 15 منٹ لگنے 300 دفعہ درود شریف پڑھنے نوں۔ یہ آپ پڑھنا نے، لیکن کوشش کرنی ہے کہ لازمی 300 دفعہ درود شریف پڑھنا وا۔ ایک تو یہ سبق اج دا یاد رکھنا، ایک تکبیر اولا دا ایک چلہ دا پورا کر لو۔ چل نامہ مال چ لکھیا ہوئے گا، بندہ کل نو کہہ ہی سکتا کہ یا اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، تو ستار ہے، غفار ہے۔ اسی ایک جگہ کٹھے ہو کے وعدہ کیتا سی، ایک چلہ دا سی پورا کر لیا، اللہ ہن تو بھی کرم کر دے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہم تو دینے والے ہیں، کوئی لینے والا ہی نہیں۔ جب دنیا میں اور آپ آئے تو روتے ہوئے آئے، ماں کے پستان میں دودھ نہیں تھا، ایک دم دودھ آ گیا، ہم نے 2.5 سال رج دودھ پیتا، ٹھیک ہے، پھر دند آ گئے، پھر اللہ نے روٹی دیتی۔ ہوں کسے بھی بڈھے 90 سال دے نوں پوچھو کہ تو کدی بھکھا ایک رات ستا، وہ کہے گا نہیں ستا۔ تو اللہ پاک روزی بھی دیتے ہیں، اللہ پاک سب کچھ عطا کرتے ہیں، ہمارے لیے ہی ہے سارا کچھ اللہ کے پاس جو بھی ہے۔ اب اول آخر درود شریف 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، تھوڑا سا ذکر کر کے۔ یہ حضرت پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قادری سلسلے کا ذکر ہے۔ یہ ذکر نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ اس لیے کرواتے ہیں اہل اللہ کہ جب انسان
ایک چیز زبان سے کثرت سے کرتا رہتا ہے نا، عادی ہو جاتا ہے. جب زبان عادی ہو جائے گی پھر دل بھی عادی ہو جائے گا. جب دل بھی عادی ہو جائے گا پھر اس کے بعد جب آخری وقت آئے گا، فرشتے لینے آئیں گے تو اللہ اللہ کرتے ہوئے جنت میں چلے جاؤ گے. تو یہ اس لیے مشق کرواتے ہیں اہل اللہ کہ تم لوگ ذکر کی کثرت کیا کرو.